منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیب صاحب، ایران اور امریکہ مہمان ہیں، پاکستان میزبان ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ اور ایران میں مذاکرات کے ابتدائی دور کا آغاز ہو چکا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ابھی جو میں بحیثیت ایک مسلمان کے جو ابھی بات عبداللہ گل صاحب نے کی، میں اس سے ایگری کرتا ہوں 200% کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی غیبی مدد کی ہے، اور پاکستان کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، آج آپ دیکھیے پورے دنیا میں پاکستان کا ڈنکا جو بجایا جا رہا ہے اور پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، پاکستان کو یہ اہمیت حاصل ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ابھی جس طرح پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف امریکی وائس پریزیڈنٹ نے کی، پاکستان کی تعریف بحیثیت ریاست انہوں نے کی۔ یہ ایسے مناظر ہیں جو شاید ہم کبھی پہلے وٹنس نہیں کرتے تھے۔ بدقسمتی سے کبھی ہمیں فیٹف کے اندر پھنسا دیا گیا، کبھی ہمیں طالبان کا سمپتھائزر بنا دیا گیا، کبھی ہمیں ڈبل گیم کے تانے ملتے رہے، اور کبھی ہمیں ایک ایسی ریاست سمجھا گیا جو خدا نخواستہ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہوئے ہمیں دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے والی ریاستوں کے اندر گردانا جاتا تھا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ کرم کیا ہے، اور بحیثیت ملک جو اللہ نے پاکستان کو عزت عطا کی ہے، وہ دیدنی ہے، وہ ہر کسی کو اب نظر آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو پاکستان نے حاصل کی ہے، اور اس کا سہرا پاکستان کی آج کی قیادت کو، پاکستان کی فوج کی قیادت کو جاتا ہے، اور ہمیں بغیر کوئی کسی لگی لپٹی کے ان کو اس اہمیت کو، اس بات کی اہمیت کو ہمیشہ اجاگر کرنا چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ پاکستان کو کی اس کامیابی میں آج کی جو پاکستان کی قیادت ہے، فوج کی اور جو سویلین قیادت ہے، اس کا کتنا بڑا کردار ہے۔ منیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات اصل میں کنفلکٹ حل کرنے کے لیے ہیں یا کنفلکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو آپ پہلے مختلف زاویوں سے اینالائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ صورتحال کس حد تک کنٹرول میں کی جا سکتی ہے۔ یہ دہائیوں پرانا ایک کانفلکٹ ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے یہ ٹیکنیکل لیول ٹاکس آج ہوسٹ کی ہیں، پاکستان یہاں پر موجود ہے، اور پاکستان بالکل مڈل میں موجود ہے، اس تمام صورتحال کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کنکلوڈ کیسے ہوتی ہیں، کیا کنکلوڈ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر۔ ٹھیک ہے منیب صاحب، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایک دفعہ پھر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ مذاکرات کی ہموار کرنے پر ٹرمپ کے وین کو سراہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے یہ کہا گیا تھا، اور اب باقاعدہ طور پر تکنیکی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ اور ایران میں تکنیکی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی اس سے پہلے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اب تکنیکی مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین، صدر ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت میں امن مذاکرات ممکن ہوئے، اور اب باقاعدہ طور پر ٹیکنیکل مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ مذاکرات کی ہموار کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے وین کو سراہا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین سپہ سالار ہیں، جے ڈی وینس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، اور جے ڈی وینس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا ہے، اور باقاعدہ طور پر ٹیکنیکل جو ڈائیلاگز ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ خطے اور دنیا کی سلامتی کے لیے اہم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا کردار پوری دنیا کے سامنے ہے۔ پاکستان نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا میں امن کا داعی ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی آج دنیا معترف ہے۔ پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا گیا، اور امریکی نائب صدر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کا کردار بہت اہم ہے، ان کے کردار کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ قابل تحسین ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ عالمی امن کے لیے ایک اہم
अहम मौका है। हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, पूरी दुनिया में अमन कायम हो। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। और अब पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ साज लम्हा है। पाकिस्तान का रोल इंतहाई अहम रहा। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और मशरक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। अमरीकी नायब सदर की जानिब से ये कहा गया और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अमरीकी सदर लबनान में भी कशीदगी कम करने के लिए कोशा हैं। मशरक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। अमरीकी नायब सदर की जानिब से ये कहा गया कि मशरक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन सिपा सालार हैं। मशरक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। हम मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त स्विट्ज़रलैंड पर मरकूज़ हैं। मशरक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। हम मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन काम करना चाहते हैं। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जे डी वेंस की जानिब से अब से कुछ देर पहले ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म कतर का वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि खिराज तहसीन के हक़दार हैं, हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी बदौलत आज हमें ये दिन देखने को मिला। ये आलमी अमन के लिए अहम मौका है। मशरक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। हम मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन काम करना चाहते हैं। लबनान की सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन सिपा सालार हैं। मशरक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। दुनिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की मोतरिफ़ है। बर्गन स्टॉक पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। मशरक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस की जानिब से मज़ीद ये कहा गया कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप काबिल तहसीन है और सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन सिपा सालार हैं। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात शुरू। अमन के लिए ईरान के मुस्बत किरदार के ख्वाहां हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि ख़ित्ते में अमन कायम हो और अमन के लिए जो कुछ हो सका वो करेंगे। ट्रंप ने मशरक़ वस्ता में सिफारती हल की राह हमवार की है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की दुनिया मोतरिफ़ है। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर का आगाज़ हो चुका है, क्या कहेंगे? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है, बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इन मुज़ाकरात का बाकायदा शुरू होना। MOU के बाद एक जामे मुज़ाकरात का जो अमल है, कंपोजिट डायलॉग का, उसका शुरू होना बहुत ज़रूरी था। टाइम पे शुरू होना ज़रूरी था और पॉजिटिव नोट शुरू होना ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीज़ें हुई हैं। अभी कुछ देर कबल जो प्राइम मिनिस्टर की और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट की जो गुफ्तगू थी कॉन्फ्रेंस हॉल से, वो गुफ्तगू भी बहुत पॉजिटिव थी।